فرمائیں۔ ان میں سے بنو اسرائیل یعنی یہودیوں کے بھی رب تعالیٰ نے 2 گروہوں کا ذکر فرمایا، جن میں سے ایک گروہ ہو کہ جو مسلمانوں کی دشمنی پر آمادہ، اور دوسرا گروہ ہو کہ جو ان میں سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف کا ذکر فرمایا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی چند آیات میں رب کائنات نے ان یہودیوں اور عیسائیوں میں سے، اہل کتاب میں سے یا کفار میں سے جو لوگ غریبوں کی مدد کے لیے اموال کو خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی چند آیات میں ان کی اس خرچ کرنے کی حیثیت کو اور ان کے اس بدلے کا ذکر فرمایا، اور پھر اس سے کچھ مزید آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان یہودیوں کی سازشوں سے، ان کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ دوستی کا تعلق رکھنے سے ممانعت کے احکام نازل فرمائے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 116 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو ہرگز نفع نہیں دے گی، ہرگز نہیں بچا سکے گی، من اللہ شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، واولئک اصحاب النار، اور وہ لوگ اس میں، اور وہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون فی ہذہ الحیاۃ الدنیا، یہ لوگ جو دنیا میں مال خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے، کمثل ریح، جیسا کہ ایک ہوا ہو، فیہا صدر، کہ جس میں جلا دینے والی سردی ہو، اصابت حرث قوم، اور یہ انتہائی یخبستہ ہوا یہ کسی قوم کی کھیتی کو جا پہنچے، ایسی قوم کی کھیتی، ایسی قوم کی فصل، ظلموا انفسہم، کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہو، فاہلکت، اور اس ٹھنڈی ہوا نے ان کی فصل کو تباہ اور برباد کر دیا۔ وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن انفسہم یظلمون، لیکن ان لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ ان کے کفر کے ساتھ ان کا کوئی بھی عمل رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، یعنی اعمال کی قبولیت اور اعمال کے آخرت میں نفع بخش ہونے کا جو تعلق ہے، وہ تعلق صرف اور صرف ایمان کی بنیاد پر ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو انسان زندگی میں اپنا سارا مال کیوں نہ غریبوں پر لٹا دے، اسے یہ ذرہ برابر بھی فائدہ اور نفع نہیں پہنچائے گا۔ یہاں 2 چیزوں کا ذکر ہوا، ایک اموال کا یعنی مال و دولت کا، اور دوسرا اولاد کا تذکرہ کیا گیا، اور فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں انسان کو اگر وہ کافر ہے تو اسے اللہ کے عذاب سے ذرہ برابر بھی نہیں بچا سکتی، نہ تو اعمال اور نہ ہی اولاد۔ اعمال میں یعنی اموال کے خرچ کرنے میں اگر اپنا مال خرچ کرتا رہا ہو، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں چند NGOs کام کرتی ہیں کہ جو یہودیوں کی یا عیسائیوں کی یا اور کسی مشرک ملک سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کو چلانے والے اور ان کے اونرز جو ہوتے ہیں وہ غیر مسلم ہوتے ہیں، تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کا نفع و بدلہ زندگی میں ضرور عطا کر دیتا ہے۔ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو اس لیے آخرت میں ان کے لیے کسی قسم کا کوئی اجر یا آخرت میں اللہ کے عذاب سے کسی قسم کا کوئی بچاؤ ان صدقہ و خیرات کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ رب نے یہ فرمایا کہ اولاد کسی طور پر انہیں عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اولاد نہ تو اس طور پر بچا سکتی ہے کہ اولاد ان کے مرنے کے بعد صدقہ و خیرات کرے اپنے والدین کے نام سے، مثال کے طور پر کسی امیر شخص کا کافر کا انتقال ہو اور اس کی اولاد اس کے نام سے کوئی ٹرسٹ قائم کر دے کہ جس میں غریبوں کی مدد کی جاتی ہو، تو اس کا فائدہ ان والدین کو جو کافر ہیں ہرگز نہیں پہنچے گا۔ دوسرا یہ کہ اگر اولاد مسلمان ہو گئی اور ماں باپ کافر تھے تو بھی اولاد اپنے والدین کے لیے کسی طور پر نفع بخش نہیں ہے، اور اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ اموال اولاد یہ دونوں چیزیں
انسان ایمان والا ہو اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے ہمیں یہ سمجھایا کہ ان کے جو صدقہ و خیرات ہوتے ہیں، ان کی جو قربانیاں ہوتی ہیں، یہ لوگ جو لوگوں کے دکھ درد میں کام آتے ہیں، بظاہر یہ غریبوں کی مدد کرتے نظر آتے ہیں، تو آخر کیوں یہ ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے؟ تو اسے ایک مثال سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا۔ مثال یہ کہ کسی شخص نے اپنی کھیتی کو تیار کیا ہو، اپنی فصل کو کسی شخص نے تیار کیا، اب اس کی فصل بالکل پک کر تیار ہے اور کسی بھی لمحے میں اسے کاٹا جانا ہے۔ اچانک سردی کا ایک ایسا دور پڑتا ہے اور ایک ایسی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے کہ جو ٹھنڈی ہوا اس فصل کے لیے آگ کا کام دیتی ہے، اور اس ٹھنڈی ہوا کے چلنے کی وجہ سے وہ جو فصل پکی پکائی جو تیار تھی وہ پوری کی پوری فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ اسے ایک اور مثال کے ذریعے اگر ہم اور مزید آسان سمجھنا چاہیں تو وہ یوں کہ ابھی جیسے گزشتہ چند ماہ میں سیلاب آیا، اور اس سیلاب کی صورت میں ہم نے کیا دیکھا کہ گاؤں دیہات میں جہاں فصلیں تیار تھیں اور لوگ انہیں چند ہی روز کے بعد، چند ہی دنوں کے بعد انہیں کاٹنے والے تھے، اچانک آسمان سے بارشیں ہوئیں اور ان بارشوں نے پوری کی پوری فصلوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کے جو نیک اعمال جو وہ دنیا میں کرتے ہیں یہ اس فصل کی طرح ہے جسے وہ تیار کرتے ہیں۔ یہ فصل پک کر کھانے کے لیے تیار تھی کہ اسے وہ کاٹ دیں اور اپنے استعمال میں لا دیں، لیکن وہ جو ان کا کفر تھا وہ کفر ہوا کی صورت میں آیا اور اس کفر نے آ کے پوری کی پوری فصل کو تباہ کر دیا۔ اسے دوسری مثال میں یوں سمجھیں کہ وہ کفر ان کا آسمان سے بارش کی صورت میں آیا اور اس نے ان کی پوری فصلوں کو تباہ کر دیا۔ یہ ایک مثال ہے، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مثالیں اس لیے بیان فرماتا ہے تاکہ جو چیزیں ہماری عقلوں میں نہ اترتی ہوں ان کو ہم ان مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ نہایت آسانی کے ساتھ رب کائنات کے احکام ہمیں سمجھ میں آ سکیں۔ اور یہ نہایت آسان اور عمدہ اور واضح مثال ہے کہ کوئی بھی شخص اگر فصل کو تیار کرے اور فصل کو تیار کرنے کے بعد اسے کیڑے مکوڑوں سے بچانے کے لیے کوئی اہتمام نہ کرے تو ظاہر ہے کہ اس کی فصل کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں۔ کوئی شخص اگر اپنی کوئی چیز تیار کرے اور اس کی حفاظت کا انتظام نہ کرے تو یقیناً وہ تیار کی ہوئی چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ کوئی عام الفاظ میں کوئی شخص کھانا تیار کرے اور اسے محفوظ رکھنے کا کوئی اہتمام نہ کرے تو وہ جلدی سڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بتایا کہ یہ اعمال یقیناً قابل تعریف تھے کہ یہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، یہ اعمال یقیناً اس قابل تھے کہ ہم انہیں اس کا اجر دیتے، لیکن کیا تھا کہ انہوں نے ان اعمال کے اجر کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ یہ کافر ہی رہے، یہ مسلمان ہوتے تو ان اعمال کی حفاظت کا انتظام ہو جاتا، لیکن یہ چونکہ کفر پر تھے اور انہوں نے اپنے اعمال کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کیا تو اس کفر نے ان کے پورے ان اعمال کو، ان کے ان خیرات کو، عطیات کو، سب کو اس کفر نے تباہ و برباد کر دیا۔ پھر رب نے فرمایا کہ یہ ہماری طرف سے ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم نے ان پر ظلم کیا ہو، بلکہ یہ ان کے اپنے عمل کی وجہ سے ہے کہ انہیں کس نے کہا تھا کہ یہ کافر نہیں اور کافر رہ کر عمل کریں، یہ مسلمان ہو جاتے تو ہم انہیں اس کا اجر ضرور دیتے۔ تو انہوں نے یہ اپنے اوپر خود ظلم کیا کہ یہ کفر کی حالت میں رہے، اور اس کفر نے اس اپنے آپ پر جو انہوں نے ظلم کیا اس ظلم نے انہیں مزید تباہی کا شکار کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات میں آیت نمبر 118 میں رب کائنات نے مسلمانوں کو واضح انداز میں باخبر کیا۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے غیروں کو کسی بھی طور پر اپنا رازدار نہ بناؤ، لا یألونکم خبالا، وہ تمہاری بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، ودوا ما عنتم، انہیں وہی چیز پسند ہے کہ جو تمہیں تکلیف دیتی ہے، قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کا جو بغض ہے وہ ان کے منہوں سے یہ ظاہر ہو چکا، ان کی دشمنی ان کی باتوں سے ظاہر ہو چکی، وما تخفی صدورہم اکبر، منہ سے، زبانوں سے، باتوں سے جو ظاہر ہو چکا وہ بھی دشمنی تھی،
لیکن جو ابھی وہ سینوں میں چھپائے بیٹھے ہیں، جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے اکبر، یہ اس سے زیادہ بڑا ہے کہ جو ان کی زبانوں سے ظاہر ہوا۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم اگر تم عقل سے کام لیتے ہو تو ہم نے تمہارے لیے نشانیوں کو بیان کر دیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے سوا کسی دوسرے سے بالخصوص غیر مسلم سے تعلق رکھنے، انہیں اپنے راز بتانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ بتانا کہتے ہیں اندر پہنے جانے والے کپڑے کو، مثال کے طور پر بنیان جو اندر پہنی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں بتانا، اور اس کو ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کی بات لوگوں کے سامنے ظاہر کرے۔ رب نے یہاں یہ واضح فرمایا کہ غیر مسلم چاہے وہ مشرک ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہو، وہ کسی بھی طور پر مسلمان کا بھلا نہیں سوچ سکتا کہ مسلمان اپنے رازوں میں انہیں شریک کرے۔ یہ اس آیت کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض صحابہ کرام کے نزدیک یہ آیت مبارکہ یہودیوں کے لیے ہے، بعض نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ عیسائیوں کے لیے، اور بعض نے فرمایا کہ یہ منافقین کے لیے۔ لیکن اگر ہم ایک مکمل جامع طور پر ایک بات کریں تو اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر غیر مسلم سے ہمیں اپنے رازوں کی حفاظت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ارشاد ہوا کہ لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے سوا اور کسی کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ لا یألونکم خبالا، یہ کوئی حد نہیں چھوڑیں گے، یہ کسی طور پر کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے کہ تمہیں تباہ کریں۔ اب یہ تباہی کس طور پر ممکن ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے رازوں کو بیچ کر بھی ہو سکتا ہے، مسلمانوں کے رازوں کو ظاہر کر کے بھی ہو سکتا ہے، اور ان رازوں کو جاننے کے بعد اسی طریقے سے مثال کے طور پر کسی مسلمان نے اپنی کمزوری کا اظہار کیا اور کسی غیر مسلم کے سامنے کیا تو وہ اسے موقع غنیمت سمجھے گا کہ وہ اسی کمزور جگہ سے اس مسلمان پر وار کرے۔ اور یہ ہماری مسلمانوں کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب کبھی بھی مسلمانوں نے اپنے رازوں کو غیر مسلموں کے سامنے ظاہر کیا، چاہے وہ مسلمان سلطنت ہو، مسلمان ریاست ہو، ریاست کے جب راز غیروں کے سامنے ظاہر کیے گئے تو ایسی ریاستیں جلد ہی تباہی کا شکار ہوئیں، کیونکہ وہ غیر مسلم کسی بھی طور پر یہ برداشت نہیں کرتا کہ کسی مسلمان کی کوئی ریاست اس طور پر قائم رہے۔ دراصل مسلمانوں میں نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ ظاہری میں جب لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو اس وقت ان کے یہودیوں سے بڑے گہرے تعلق تھے، یہ آپس میں پہلے مل جل کر رہا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے مدینے میں تشریف آوری سے پہلے مدینہ کے لوگ اور یہودی آپس میں بڑے گھل مل کر رہتے تھے، اور ان کی آپس میں کوئی بات ایک دوسرے سے چھپی ہوئی نہیں ہوتی تھی۔ یہودی ان لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام نے انہیں مسلمان ہونے کی دعوت دی اور مدینہ منورہ کے لوگ مسلمان ہوئے تو ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ یہ جس طرح پہلے اپنی گھروں کی باتیں اور اپنی راز کی باتیں سب کے سامنے بیان کر دیا کرتے تھے، انہوں نے اب بھی اس طریقے کو جاری رکھا، اور یہ یہودیوں کے پاس بیٹھتے تو یہ یہودیوں کے سامنے اپنی مسلمانوں کی راز کی باتیں یا اور اس قسم کی باتیں ظاہر کر دیتے تھے، کیونکہ ان کے دلوں میں ان لوگوں کی محبت تھی، ان یہودیوں کی یا ان منافقین کی محبت تھی۔ اور پھر دوسرا یہ کہ منافق جو بظاہر کلمہ پڑھ چکے تھے، جنہیں مسلمان ہی سمجھتے تھے، ان کے سامنے اپنی راز کی باتیں ظاہر کر دیتے تھے، اور یہ دونوں یہودی اور منافق یہ ان کی راز کی باتیں مکہ کے کفار تک پہنچاتے تھے، اور مکہ کے کفار ان باتوں کا فائدہ اٹھاتے تھے، جس طرح غزوہ خندق میں کیا گیا کہ غزوہ خندق میں ان یہودیوں نے اور ان منافقین نے مکہ کے کافروں کو یہ خط لکھا کہ تم لوگ حملہ کرو، ہم اندر سے تمہاری مدد کریں گے اور اندر سے مدینہ منورہ کی حفاظت کو ہم کمزور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو کسی بھی طور پر اپنا رازدار نہ بناؤ۔ ارشاد ہوا ہاں انتم اولائی تحبونہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے تم محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے ہرگز محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، وہ صرف اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب وہ تم سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ تم سے الگ ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ،
وہ غصے اور غضب کی وجہ سے تم پر تمہارے خلاف وہ اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں۔ قل موتوا بغیظکم، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اپنے غضب میں اپنے غصے میں مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے احوال کا، دلوں کی باتوں کو بخوبی جاننے والا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ واضح طور پر فرما دیا کہ تم ان سے اگرچہ محبت رکھو، تمہاری ان سے جتنی بھی محبت اور الفت ہو، یہ اس کے باوجود تم سے کسی بھی طور پر محبت نہیں رکھتے، کیونکہ تم ان کے دین پر نہیں ہو اور مسلمان نہیں۔ تم چاہے اپنے رشتہ داری کی وجہ سے ان سے محبت رکھو، یا زمانہ جاہلیت میں ان کی مدد کی وجہ سے ان سے محبت رکھو، یا اور کسی بھی طور پر ان سے محبت رکھو، یہ کبھی بھی تمہارے مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ تم سے محبت نہیں کر سکیں گے۔ ان کی منافقت کا عالم یہ ہے کہ اذا لقوکم قالوا آمنا، جب تم سے ملتے ہیں تو تمہیں کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب الگ ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو یہ غصے کے مارے، غضب کے مارے یہ اپنی انگلیاں چباتے ہیں، انگلیاں کاٹتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگلیوں کے کاٹنے کا ذکر فرمایا۔ یہ ایسا نہیں کہ حقیقت میں ہر منافق یا ہر یہودی مسلمانوں کے نام پر انگلیاں چباتا ہو، بلکہ یہ ان کے غصے کی شدت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی خوشیاں دیکھ کر، مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر یہ اتنے غضبناک ہوتے تھے کہ جس طرح کہ کوئی شخص بہت زیادہ غصے میں اپنے ناخن یا اپنی انگلیاں چبانے لگتا ہے، ان کی کیفیت بھی یہی ہوتی تھی کہ یہ اتنے غضبناک ہو جاتے تھے گویا کہ یہ اپنی انگلیاں مسلمانوں پر چبا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موتوا بغیظکم، محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ اپنے غصے میں مر جاؤ۔ اب یہ واضح ہے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے جو کہلوایا جا رہا ہے کہ اے محبوب آپ ان سے فرمائیں کہ تم اپنے غصے میں مر جاؤ، تو یہ تو ایک طریقے سے دعا ہوئی کہ تم اپنی کفر کی حالت میں رہو تاکہ غصے میں مر جاؤ۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ حضور کی زبان سے یہ کہلوا رہا ہے کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ تم کافر رہو، ہمیں تمہارا اسلام نہیں چاہیے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو اس کے کافر رہنے کی دعا دی جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل نبی کریم علیہ السلام سے یہ جو جملہ کہلوایا گیا کہ محبوب آپ فرماتے ہیں کہ موتوا بغیظکم، تم اپنے غضب میں مرو، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم کفر کی حالت میں مرو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم جس حسد کی وجہ سے غضب کے شکار ہو رہے ہو، کہ مسلمانوں کی کامیابیاں دیکھ کر، مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے رتبے کو، مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی ریاست کو دیکھ کر تم جس غضب کے شکار ہو، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مزید ترقی سے نوازے تاکہ تم اپنے غصے میں اسی طرح جل جل کر مر جاؤ۔ یہ ایک طریقے سے مسلمانوں کی سربلندی، اسلام کی سربلندی کی دعا ہے کہ جو حضور نے فرمائی کہ جس طرح کوئی حسد کرنے والا کسی دوسرے شخص کی عزت کو دیکھ کر حسد کرے اور اس کے خلاف انگلیاں چباتا ہو، اور پھر اسے جلانے کے لیے اس مسلمان شخص کو، دوسرے شخص کو کہ جو صاحب عزت ہو، اسے یہ دعا دی جائے کہ اللہ تمہاری عزتوں میں مزید اضافہ کرے۔ تو یہ اسی طرح ہے کہ حضور نے مسلمانوں کو یہ دعا فرمائی، یہ دعا عطا فرمائی کہ اللہ اسلام کو، مسلمانوں کو مزید عزتوں سے نوازے تاکہ یہ لوگ جو مسلمانوں کے خلاف اپنی انگلیاں غصے میں چباتے ہیں، یہ اسی طرح حسد کرتے کرتے اپنی ان انگلیوں کو چبا چبا کر اسی طرح غضب کی حالت میں مر جائیں۔ پھر فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے احوال کو، سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، پھر فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی اچھائی حاصل ہوتی ہے، تم تک کوئی بھلائی پہنچتی ہے، تسؤہم یہ انہیں برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، یفرحوا بِہَا یہ اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کا مکر و فریب تمہیں کسی بھی طور پر نقصان نہیں پہنچائے گا۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اب ان کی منافقت کی اور ان کے غضب کی اور مسلمانوں سے حسد کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب مسلمانوں کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے، مسلمان کوئی ترقی کرتا ہے، تو یہ ان کافروں کو، ان یہودیوں کو بہت برا لگتا ہے، اور یہ جو لوگ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہ کبھی بھی کسی بھی طور پر مسلمانوں کی ترقی کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے،
بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان مزید تنزلی کا شکار ہو، زوال و پستی کا شکار ہو۔ تو اللہ نے اس کا ذکر یہاں پہلے فرما دیا کہ تمسسکم حسنۃ، اگر تمہیں کوئی بھی اچھائی پہنچے، مثلا تمہاری ریاست قائم ہو، تمہاری ریاست میں تمہاری معیشت میں بہتری آئے، تمہاری عزتوں میں اضافہ ہو، تو یہ انہیں یہ چیز بڑی بری لگتی ہے، تسؤہم، یہ اسے برا جانتے ہیں، انہیں برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، اگر تم پر کوئی آفت آ جائے، تم پر کوئی مصیبت آ جائے، تمہیں کوئی برائی پہنچے، مثال کے طور پر تم کسی وبا میں مبتلا ہو جاؤ، تم کسی آفت میں مبتلا ہو جاؤ، تو انہیں کسی بھی طور پر یہ افسوس نہیں ہوتا کہ تم کسی مصیبت میں ہو۔ رب فرماتا ہے کہ یفرحوا بہا، یہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اب یہاں ہمارے لیے اس آیت مبارکہ کو دیکھیں تو مسلمانوں کی پوری تاریخ اس آیت مبارکہ کی مصداق ہے کہ جب کبھی بھی مسلمانوں کو اللہ نے عروج عطا فرمایا تو مسلمانوں کے خلاف سازشیں مزید بڑھی، اور وہ سازشیں بڑھی کس کی جانب سے؟ وہ یہی یہودی، عیسائی اور کفار و مشرکین تھے کہ جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑواتے رہے، مسلمانوں میں سے غداروں کو پیدا کرتے رہے، اور مسلمانوں کی تباہی کی ہر ممکن حد تک یہ کوششیں کرتے رہے۔ آج تک ہم اگر دیکھیں تو آج تک یہ بات قائم ہے کہ آج بھی اگر ملک پاکستان میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس سے مسلمانوں کا بھلا ہو، کوئی ایسا قانون پاس ہو جائے کہ جو مسلمانوں کے بھلے میں جاتا ہو، اس پر سب سے پہلی جو آواز اس کے خلاف اٹھائی جاتی ہے وہ مغرب سے اٹھائی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے حق میں اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمارے یہاں کوئی ایک قانون تک پاس نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ کہ یہ مغرب ہمارے سروں پر مسلط ہے، یہ کفار و مشرکین، یہ یہودی ہمارے سروں پر اس طور پر مسلط ہے کہ یہ ایسا کوئی عمل، ایسا کوئی قانون پاس ہونے دے ہی نہیں سکتے کہ جو مسلمانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے ہو۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں جو آفتیں اترتی ہیں، ان آفتوں کے اترنے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ امریکہ نے ہمیں اتنے ڈالر امداد کے دیے تو وہ ہمارا بڑا ہمدرد ہے۔ ان آفتوں کے بعد یہ ہمیں اغیار کی جانب سے جو مدد ملتی ہے، اس مدد کو دیکھ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بڑے ہمدرد ہیں ہمارے، کہ یہ انسانیت کے ناطے یا ہمدردی کے ناطے یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ میں پہلے بھی ایک موقع پر یہ عرض کر چکا کہ یہ ان کے بہت بڑے مشنز ہوتے ہیں کہ جس کے تحت یہ غریب ممالک میں جا کر غریبوں کی مدد کرنے کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور ان کے نظریات میں تبدیلی کا بہت بڑا سبب بنتے ہیں۔ یہ غریبوں کی مدد کر کے ان کے دلوں کو للچا کر ان کا ایمان خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں ایک بہت بڑا طبقہ ہے ایسا کہ جو اس سازش کا شکار ہو چکا ہے۔ انہوں نے سندھ یا انہوں نے پنجاب کے علاقوں میں جا کر دیکھیں کہ جہاں سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ حالات خراب ہوئے، وہاں جا کر دیکھیں کہ یہ عیسائی مشینریز جو وہاں کام کر رہی ہیں، انہوں نے کس حد تک مسلمانوں کے عقائد اور مسلمانوں کے نظریات کو ہلا ڈالا ہے کہ جب انہیں مدد مسلمانوں کی طرف سے نہیں عیسائیوں کی طرف سے پہنچے گی تو ظاہر ہے کہ وہ مسلمانوں کے حق میں کھڑے ہونے کے بجائے عیسائیوں کے حق میں کھڑے بھی ہوں گے اور عیسائیوں سے ہمدردی بھی پالیں گے اور محبت بھی کریں گے۔ اور جب وہ کسی غیر مسلم سے محبت کریں گے تو ان کے لیے بڑا آسان ہے کہ یہ اپنے کسی عیسائی کو وہاں بٹھا کر ان کے دین اور ان کے نظریات کو بدل ڈالیں، کسی قادیانی کو بٹھا کر ان کے عقائد و نظریات کو بدل کر انہیں قادیانی بنا ڈالیں۔ اور آج ہمارے ملک میں یہی کچھ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں نئے سے نئے جو فتنے پیدا کیے جاتے ہیں وہ اسی ضمن میں پیدا کیے جاتے ہیں کہ امداد کا سہارا لیا جاتا ہے، امداد کا ڈھونگ رچایا جاتا ہے اور اس کے پیچھے ہمارے مسئلوں کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے یہاں میرا جسم میری مرضی سے لے کر اس قسم کے واقعات سلوگنس لیے جتنی بھی ہمارے یہاں یہ لبرل NGOs ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی مسلمان خاتون زندہ جل کے مرے یا وہ اپنے آپ وقت پورا کر کے مرے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے کہ کسی کو اس کا شوہر مارے یا کسی کو اس کا بیٹا مارے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے کہ عورت کو وراثت ملے یا نہ ملے۔ ان کا تعلق کیا ہے، وہ کیا مشن ان کا کیا ہے؟ وہ صرف اتنا ہے کہ مسلمانوں کی خواتین کے ذہن کو اتنا بدل دیا جائے کہ خواتین اس نام سے اس قدر اسلام کو ناپسند کرنے لگے کہ یہ اپنی نسلوں کی پرورش کبھی بھی اسلامی طرز پہ نہ کریں، کیونکہ ہم اور آپ بخوبی سمجھتے ہیں کہ بچے کی جو سب سے بنیادی طور پر جو سیکھنے کی جگہ ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے، کہ جس سے بچہ سب سے پہلے سیکھتا ہے، اور اگر اسی ماں کے نظریات کو بدل دیا جائے تو پھر دین کیا باقی بچتا ہے۔ تو اس لیے یہ اس قسم کی سازشیں یہ بہت ہیں۔ اگر یہ لوگ ہمدرد ہوتے تو اولاً بات تو یہ کہ یہ کسی طور پر ہمدرد ہو نہیں سکتے کہ رب کائنات کا کلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ
کہ اگر یہ ہمدرد ہوتی انسانیت کے، اگر یہ انسانیت کی فلاح کا حقیقی طور پر اس طرح انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرتے کہ جس طرح یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں، تو یہ سب سے پہلے اپنے مغرب میں کام کرتے، یہ سب سے پہلے اپنے مغرب کو سنبھالتے کہ جہاں کی خواتین اپنے جسموں کو بیچ کر اپنا گھر بار چلاتی ہیں، کہ جہاں کی ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آفس میں جاتی ہے اور بچہ اس کا ایک طرف پڑا رہتا ہے اور وہ سارا دن آفس کے کاموں میں مصروف رہ کر جب شام کو بچے کو واپس گھر لاتی ہے تو نہ بچے کے کھانے کا ہوش ہوتا ہے، نہ اپنی کوئی فکر ہوتی ہے۔ جہاں کی خاتون، جہاں کی عورتیں بازاروں میں سڑکوں پر رولنے پر مجبور ہیں، اگر یہ انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرتے تو سب سے پہلے وہاں کرتے۔ وہاں کی عورت بازار میں، وہاں کی عورت سڑکوں پر زندگی گزارنے پر مجبور نہ ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ انسانیت کی فلاح کے لیے کام کر رہی ہیں۔ جن کے اپنے ممالک میں یہ حال ہو کہ وہاں کوئی رشتہ نہ ہو، کسی عورت کی ذمہ داری اٹھانے والا کوئی مرد موجود نہ ہو، جہاں عورت سسکنے پر مجبور ہو گئی ہو، جہاں عورت اپنی تنہا زندگی سے تنگ آ کر ہزاروں تعلقات کے باوجود وہ خودکشیوں پر مجبور ہو جائے، وہاں سے لوگ اٹھ کر آئے ہیں ایسی ریاست میں عورتوں کو ان کے حقوق دلوانے کہ جہاں ایک عورت کے حقوق کی حفاظت کرنے والا اس کا بھائی موجود ہے، اس کا باپ موجود ہے، اس کی اولاد موجود ہے، اس کے دیگر اہل و عیال والے اپنی عورت کو، اپنے گھر کی عورت کو پردے میں رکھ کر اس کی ہر ممکن حد تک مدد کرنے اور تعاون کرنے اور اس کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے موجود ہیں۔ نہ صرف موجود ہیں بلکہ اپنی جان بھی دے سکتے ہیں اپنی عورت کی عزت اور اس کے حقوق کی حفاظت کے لیے۔ یہ لوگ ایسے ملک سے، ایسی جگہوں سے اٹھ کر ایسی جگہوں پر آئے، تو کسی بھی طور پر ہمیں ان لوگوں کے مشن سے، ان لوگوں کے نعروں سے وابستہ ہونے یا ان لوگوں کے نعروں سے ہمیں اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہمارے ہاں ایجوکیشن سسٹم لائے، جو ایجوکیشن سسٹم یہ ہمارے ہاں لائے اس نے ہمارے رہے سے ہی تمام تعلیمی معیار کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ دنیا میں کہیں بھی، دنیا میں کسی بھی ملک میں آپ جا کر دیکھیں، کہیں بھی ڈبل ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے کہ امیروں کا الگ ہو، غریبوں کا الگ ہو۔ ملک پاکستان واحد وہ ملک ہے یا بر صغیر کے چند ممالک مزید اور ایسے ہیں کہ جہاں گورنمنٹ اسکولز الگ ہیں، پرائیویٹ اسکولز الگ ہیں، جہاں پر امیروں کے بچے کہیں اور پڑھتے ہیں اور غریبوں کے بچوں کو کچھ اور پڑھایا جاتا ہے، جہاں ایک ہی ملک میں ہزار طرح کے، کہیں کیمبرج سسٹم ہے، کہیں آکسفورڈ سسٹم ہے، ایک ہی ملک میں ہزار طرح کے ایجوکیشن سسٹمز ہیں۔ اور ان ایجوکیشن سسٹمز نے کیا کر دیا، انہوں نے غریبوں کے بچوں کو احساس کمتری کا اتنا شکار کیا کہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھنے والا بچہ کبھی بھی اپنے آپ کو اس مقام تک نہیں لا سکتا کہ جس مقام پر ایک آکسفورڈ سسٹم میں پڑھا ہوا بچہ لے جاتا ہے۔ یہ کسی بھی طور پر معاشرے میں برابری کے ضامن نہیں ہے، یہ معاشرے میں مزید انتشار، معاشرے میں مزید اختلاف یہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور رب نے اسی کا فرمایا کہ یہ کبھی بھی تم سے محبت نہیں کر سکیں گے، بلکہ یہ تمہیں ہر ممکن حد تک یہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے ہمارا تعلیمی سسٹم تباہ و برباد کر دیا، انہوں نے ہمارا تعلیمی سسٹم کے ساتھ ساتھ طرز معاشرت انہوں نے ہمارا تباہ و برباد کر دیا۔ انہوں نے کبھی بھی بر صغیر میں، آپ اٹھا کر تاریخ کو دیکھیں کہ کبھی بھی کسی عیسائی ملک میں سرکاری سطح پر یا قومی سطح پر یا عوامی سطح پر کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر عید الفطر یا عید الاضحیٰ نہیں منائی گئی۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں کی شب برات یا شب قدر کسی اور ملک میں یا کسی اور خطے میں کسی اور مذہب کے لوگوں نے منائی، لیکن انہوں نے ہمیں اپنے ذہنی طور پر اتنا جکڑا ہوا ہے اور اپنے آپ کو اتنا چاند کی طرح اور سورج کی طرح اوپر اور ہمیں زمین کی طرح اتنا نیچے رکھا ہوا ہے کہ ان کے چہرے پر جو داغ ہیں ہمیں وہ بھی بڑا خوبصورت دکھتا ہے۔ اور ان کے ہاں کرسمس ہو، ان کے ہاں ہولی، دیوالی یا اس قسم کا کوئی بھی فیسٹیول ہو، ہمارے یہاں باقاعدہ سرکاری طور پر تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جس نے ہمیں تباہی کا شکار کر دیا کہ ان چیزوں کی وجہ سے ہم اپنے ایمان سے آہستہ آہستہ ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہمیں معلوم تک نہیں ہے کہ ایمان کتنی بڑی دولت تھی کہ جسے ہم نے آہستہ آہستہ ان لوگوں کی نظر کر دیا۔ اور رب کائنات نے یہ فرمایا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرتے جاؤ اور اللہ سے ڈرتے جاؤ، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تمہیں کبھی بھی ان کی جو چالیں ہیں وہ نقصان نہیں دیں گی۔ آج ہمارے درمیان سے صبر اٹھ چکا، ہمارے درمیان سے اللہ کا تقویٰ اٹھ چکا۔ یہ وہ دو چیزیں تھیں کہ جنہوں نے ہمیں ان لوگوں کی چالوں کا شکار بننے کے لیے تنہا چھوڑ دیا۔ یہ وہ دو چیزیں تھیں جو ہمیں بچا سکتی تھیں، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں نہ تو صبر ہے اور نہ ہی اللہ کا خوف ہے،
تو ہم بے یار و مددگار پڑے ہیں، جس کا دل چاہتا ہے، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، یا ہمارا پڑوسی ہو، انڈیا مشرق ممالک ہو، جس کا دل چاہتا ہے کسی بھی کونے سے ایک باز کی طرح آتے ہیں اور مسلمان بچے کو معمولے کی طرح اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور جہاں چاہتے ہیں لے جا کر ڈال دیتے ہیں۔ ہم بے یار و مددگار ان کے ایک اشارے پر ناچتے چلے جا رہے ہیں۔ رب نے پہلے ہی فرمایا تھا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرو گے تو یہ ہماری گارنٹی ہے کہ تمہیں ان کی کوئی سازش نقصان نہیں دے گی۔ لیکن جب یہ دونوں چیزیں اٹھ گئیں تو ان کی سازشیں نقصان بھی دے رہی ہیں، نہ صرف نقصان دے رہی ہیں بلکہ اب تو وہ حالت ہے کہ امت مسلمہ اپنی آخری سانسیں شاید گر رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو محیط ہے۔ یہاں ایک چیز بس آخر میں سمجھ لیں کہ رب نے یہ جو فرمایا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو تمہیں ان کی کوئی سازش نقصان نہیں دے گی۔ تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے، صابر بھی تھے، متقی بھی تھے، پھر کافروں نے انہیں کیسے شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین جو صبر کرنے والے بھی تھے، متقی بھی تھے، یزیدیوں نے کیسے انہیں شہید کیا۔ حضرت اس طرح دیگر اور جو اولیاء کرام ہیں یا اس طرح اور دیگر انبیاء ہیں کہ جنہیں کفار کی طرف سے سازشوں کا نشانہ بنایا گیا، وہ تو صبر کرنے والے بھی تھے، متقی بھی تھے، تو ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں پیش آیا؟ تو یہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بندے ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک ہے ان کے اللہ تعالیٰ کے خاص اور مقرب لوگ، اور دوسرے ہم جیسے عام قسم کے لوگ۔ یہ اصول عام لوگوں کے لیے کہ عام لوگ اللہ سے ڈرتے رہیں اور تقوی اختیار کرتے رہیں، تو عام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہودیوں کی کفار کی سازشوں سے بالکل محفوظ رکھے گا، کیونکہ یہ عام لوگ اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ یہ کسی خطرے میں پڑیں تو اپنا ایمان بچا لیں، کیونکہ ان کے ایمان اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ کسی بھی طور پر کسی سازش میں پڑھ کر اپنا ایمان کو خود بچا لیں، یا کسی فتنے میں پڑھ کر یہ اپنی حفاظت خود کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ جبکہ جو خاص لوگ ہوتے ہیں وہاں رب کو بڑا بھروسہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں بڑا یقین کے ساتھ رب کائنات انہیں آزمائش میں اتارتا ہے کہ یہ لوگ ہزار قسم کی مصیبتوں میں پڑ جائیں، ہزار قسم کی آزمائش میں پڑ جائیں، لیکن یہ کبھی مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ آپ امام حسین کو دیکھ لیں کہ انہیں جس آزمائش میں مبتلا کیا گیا، آج اگر ہم میں سے کوئی شخص اس جگہ پر کھڑا ہو جائے کہ جہاں امام حسین تھے، تو ممکن ہے کہ انہوں نے تو یزید کے سامنے، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، ہمارا تو حال یہ ہو کہ ہم تو اپنا دین بھی شاید بدل ڈالیں اگر ان کی جیسی آزمائش پر ہم اتارے جاتے ہیں۔ تو اس لیے دو قسم کے لوگ ہیں، ہم اپنے آپ کو ان لوگوں سے کمپیئر نہیں کر سکتے کہ جنہیں اللہ نے اپنے خاص اور مقرب ہونے کی بنیاد پر آزمائشوں میں اتارا ہے، اور وہ جتنے آزمائے گئے رب نے ان کے درجات کو اتنا بلند فرمایا۔ ہر انسان کے ایمان کی حیثیت سے اس پر آزمائش اتاری جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص پر ہر قسم کی آزمائش اتار دی جائے، ہر شخص ایمان میں جتنا مضبوط ہے وہ اتنا آزمایا جاتا ہے، جو ایمان میں جتنا زیادہ مضبوط ہوگا وہ اتنا ہی آزمایا جائے گا، اور سب سے زیادہ کامل ایمان میں کون ہوتے ہیں؟ انبیاء ہوتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے زیادہ آزمائش میں بھی انبیاء مبتلا کیے گئے، پوری امت کی آزمائشیں ایک طرف، اور تنہا نبی کریم علیہ السلام جتنے آزمائے گئے ہیں وہ ایک طرف ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے اور دیگر کافروں سے اپنی محبتوں کے تعلق کو ایک مرتبہ پھر سے ان پر نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری ایمانیات میں سے ہیں، جو ہمارے معاشرے کے لیے بڑی نقصان دہ چیزیں ہیں، کہ ہم ان لوگوں کو اپنا ہمدرد سمجھ کر ہم ان سے تعاون لیتے پھریں۔ حضور علیہ السلام نے غزوے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، ایک ایسا شخص کہ جو عرب میں بڑا بہادر مشہور تھا، اور ایسا بہادر مشہور تھا کہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اگر اس کے ہاتھ میں تلوار دے دی جائے اور اس کے سامنے 40 افراد آ جائیں تو یہ اکیلا 40 کو قتل کر سکتا ہے، اتنا بہادر شخص۔ حضور علیہ السلام غزوے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، وہ شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میں بھی آپ کی طرف سے جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم مومن ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں کسی کافر کا تعاون نہیں لیتا، اور یہ فرما کر اسے واپس بھیج دیا۔ کتنی بڑی مدد تھی ایک غزوے کے موقع پر ایک ایسے شخص کا لشکر میں شامل ہو جانا کہ جو اکیلا 40 پر بھاری ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ میں کسی کافر سے تعاون نہیں لے سکتا، اور ایسے شخص کو حضور نے واپس بھیج دیا۔
تو یہ وہ چیزیں ہیں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی کہ جو ہمارے لیے نہایت قابل عمل ہیں۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق